السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، آج کل ہر طرف واویلا ہے، رولا ہے، بجلی کا بل زیادہ آیا۔ آپ گھر میں جائیں، دکان میں بیٹھیں، بازار میں جائیں، آفس میں جائیں، گلی میں جائیں، روڈ میں جائیں، آفس، ہر جگہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ آپ کا بجلی کا بل کتنا آیا، آپ کا کتنا آیا، میرا تو اتنا آ گیا، یار میری آمدن اتنی ہے، میں بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا، ہم غریب کیا کریں، ہمارے اتنی ہمت ہی نہیں ہے، ہماری انکم ہی اتنی نہیں ہے جتنا بجلی کا بل آیا۔ پھر آخر یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، جتنے ٹیکسز لگ رہے ہیں، ہر کوئی حکومت کو، ہر کوئی پالیسی سازوں کو یقیناً ریٹیلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ گالیاں دیتے نظر آتے ہیں۔ اور جس طرح کی سچویشن لگتا یوں ہے کہ اب تو یہ جو وابڈا کا محکمہ ہے، وابڈا کا محکمہ ہی بند کرنا پڑے گا، اور خاص طور پر اب تو لوگوں نے اپنا سب کچھ بیچ باچ کے بھی جو ہے وہ سولر سسٹم لگانے شروع کر دیے ہیں، 4 5 6 لاکھ 7 لاکھ روپے کا ایک جو ہے وہ سیٹ اپ۔ تو لوگ اب اس طرف جا رہے ہیں کیونکہ اتنے تنگ آ چکے ہیں۔ اب اس کا سب سے بڑا مسئلہ آئی پی پیز کا ہے، اس کے علاوہ یہ ٹیکسز کا ہے۔ تو آئی پی پیز کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا جو حشربا انکشافات ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو بجلی جو عام طور پر آپ کو مثال کے طور پر 10 روپے کی ملنی چاہیے تھی، وہ 20 کی مل رہی ہے، یعنی ادھی قیمت زیادہ پہ مل رہی ہے۔ اگر آپ کا بل 10,000 آ رہا ہے تو 10,000 میں سے 5,000 جو ہے نا وہ آپ ایکسٹرا دے رہے ہیں، تو وہ 5,000 کون کھا رہا ہے؟ یعنی ان کے میں نام بھی آپ کے سامنے نکالوں گا اور ان کی تفصیلات بھی، یہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے اس عوام کو لوٹا ہے، بجلی کے نام پر، آئی پی پیز کے نام پر لوٹا ہے، اور بند بجلی گھروں سے کس طرح فائدے لیے جا رہے ہیں، یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، پاکستان میں آج کل ہر کوئی بجلی کے بلوں کا رونا رو رہا ہے۔ ایسے میں سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ آئی پی پیز یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یعنی نجی بجلی گھروں کی کتنی ادائیگیاں کی جا رہی ہیں، اور آیا وہ اپنے مکمل صلاحیت کے مطابق بجلی بنا بھی رہی ہیں یا نہیں۔ کیپیسٹی پیمنٹ یعنی ان نجی بجلی گھروں کو ادائیگی کا معاملہ نیا نہیں، تاہم حال ہی میں اس بحث کا ایک بار پھر آغاز اس وقت ہوا جب سابق نگراں وفاقی وزیر برائے کامرس اور انڈسٹری سرمایہ کاری گوہر اعجاز کی جانب سے دعویٰ سامنے آیا کہ حکومت ایک آئی پی پی سے 750 روپے فی یونٹ کے حساب سے بجلی خرید رہی ہے، جبکہ آئی پی پیز کو کل 2,000 ارب سالانہ کی ادائیگی کی جا رہی ہے، یعنی 2,000 ارب مفت میں ادائیگی کی جا رہی ہے آئی پی پیز کے نام پر۔ اگر وہ ایک کل میں رپورٹ بھی دیکھ رہا تھا، کوئی شاید ممکن ہو وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن یقیناً وہ فیکٹس بہت زیادہ طور پر حقیقت بھی ہو سکتی تھی۔ کہہ رہے تھے کہ یہ 2,000 ارب جو بات ہو رہی ہے، اگر یہ کالجز اور یونیورسٹیز بنانے میں لگا دیں تو ہزاروں کی تعداد میں کالجز اور یونیورسٹیز بن جائیں گی، یعنی ہسپتال بنانا شروع کر دیں تو کم از کم یہ ہزاروں میں نہ صحیح، کم از کم 500 600 ہزار تو کم از کم ہسپتال بن جائیں گے، اتنا یہ سالانہ پے کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ سارا معاملہ کیا ہے اور کیا حکومت واقعی آئی پی پیز کو سالانہ 2,000 ارب روپے کیپیسٹی کی مد میں دے رہی ہے؟ لیکن یہ پہلے جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی کیا ہے۔ اب کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہے؟ نیپرا کی ویب سائٹ کے مطابق پاکستان میں 90 آئی پی پیز ہیں، اور ہر ماہ جب آپ کا بل آتا ہے تو اس میں کل استعمال کیے گئے یونٹ کے علاوہ انکم ٹیکس، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز آپ کے بل پہ لگائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز بھی اس بل میں شامل ہوتا ہے۔ اب کیپیسٹی پیمنٹ سے مراد وہ ادائیگی ہے جو ہر ماہ صارف کی جانب سے بجلی بنانے والی کمپنی کو اس کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے کی جاتی ہے، جو صارفین کی جانب سے بجلی کی اضافی مانگ کی صورت پر مہیا کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر سردیوں میں بجلی کی مانگ 10,000 میگا واٹ ہے، جبکہ گرمیوں میں یہ بڑھ کر 20,000 تک پہنچ جائے، تو ایسی صورتحال میں حکومت کو پورے سال 20,000 میگا واٹ کی پیداواری صلاحیت برقرار رکھنی پڑے گی تاکہ بوقت ضرورت بجلی کی مانگ پوری کی جا سکے۔ یعنی اب گرمیوں میں 20,000 کی کلو واٹ کی ضرورت ہے تو سردیوں میں 10,000، کیونکہ سردیوں میں کم ضرورت ہوتی ہے۔ اب جو 20,000 کی پیمنٹ کی جاتی ہے ان آئی پی پیز کو گرمیوں میں، وہی پیمنٹ 10,000 میگا واٹ پیدا کی جاتی ہے بجلی، وہ سردیوں میں وہ 20,000 کی پیمنٹ، یعنی ڈبل پیمنٹ کی جاتی ہے فری میں، اور یہ سارے کس کے جیب سے؟ آپ کے جیب سے، میرے جیب سے، عوام کی جیب سے نکالا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سردیوں میں یہ معاملہ ہے، اور پھر جب کوئی پلانٹ اپنی پوری صلاحیت پر اس لیے بجلی پیدا نہیں کرتا کیونکہ ملک میں اس کی مانگ نہیں ہے، تو ایسے وقت ان پاور پلانٹس کو فعال رکھنے کے لیے کیپیسٹی پیمنٹ کی جاتی ہے، یعنی جب وہ بند ہوتے ہیں ان کی جو کیپیسٹی کم کر دی جاتی ہے تو لیکن پیمنٹ پوری کی جاتی ہے، تو پھر آپ کی جیب سے نکالنی ہوتی ہے۔ اس ادائیگی کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ پاور پلانٹ لگانے میں ایک خطیر سرمایہ لگتا ہے، اور اس لیے حکومت سرمایہ کاروں کو مختلف مراحل دینے کی وعدے کرتی ہے جن میں ان کا یقینی منافع پلانٹ لگانے کے لیے حاصل کردہ قرض اور اس پر دیے جانے والے سود کی ادائیگیاں مد میں شامل ہوتی ہیں۔ تاہم گوہر اعجاز کا دعویٰ ہے کہ 2015 میں بجلی کی کھپت
औसतन 13,000 मेगावाट थी, जबकि कुल पैदावार صلاحیت 20,000 थी, जिसके लिए 200 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की जा रही थी। वो कहते हैं कि 2024 में बिजली की मांग की औसत 13,000 ही है और फिर इस दौरान पैदावार बढ़कर 43,000 से भी ज़्यादा हुई, यानी अब ज़रूरत आपकी 20,000 23,000 है, जबकि जो उन्होंने IPPs के नाम पर बनाई वो 43,000 मेगावाट की वो पेमेंट ले रहे हैं, जिसमें 23,400 मेगावाट के नए IPPs शामिल हैं। यानी नए IPPs भी उन्होंने शामिल कर दिया, मन मर्जी के मुआहदे करके इस तरह पाकिस्तान को लूटा गया, अवाम को लूटा गया। अब उनके मुताबिक पैदावारी सलाहियत में इजाफे के बायस कैपेसिटी पेमेंट 10 गुना बढ़कर 2,000 अरब रुपये तक पहुँच चुकी है। गौहर एजाज के मुताबिक 52% IPPs हुकूमत की मिल्कियत, जबकि बकिया 48% में निजी और CPEC के तहत चलने वाले प्लांट शामिल हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत को IPPs से किए गए माहदों पर दोबारा मुज़ाकरात करने होंगे। इसके अलावा कहते हैं कि दावा किया उन्होंने कि हुकूमत को बिजली की फ़ी यूनिट तकरीबन 35 रुपये पड़ती है, जिसमें 10 रुपये 60 पैसे फ्यूल के और 24 रुपये कैपेसिटी चार्जेस शामिल हैं। इनका कहना था कि तकसीम कार कंपनियाँ ये बिजली सार्फिन को 60 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से भेजी है, इसके बावजूद हुकूमत को खरबों का नुकसान है। यानी आपसे भी ले रहे हैं, हुकूमत से भी ले रहे हैं और वो अपनी वहाँ से इनकम भी, अपना मुनाफा भी उठा रहे हैं। यानी एक तीर में तीन शिकार किए जा रहे हैं उन कंपनियों की जानिब से। अब हुकूमत बंद बिजली घरों को भी अदायगी करने पर मजबूर क्यों है? वफाकी वजीर पानी व बिजली अवैस लगारी ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में दावा किया कि निजी बिजली घरों से मुआहदे इंतहाई जो है वो अहमियत के हामिल हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि मजबूरी की हालत में किए गए थे, क्योंकि इस वक्त मुल्क में लोड शेडिंग का बहरान था। उन्होंने अदायगियों में इजाफे के बारे में बताया कि इनमें से एक हिस्सा नेशनल ट्रांसमिशन लाइन पर आने वाली लागत है, जो तकरीबन 3 रुपये फ़ी यूनिट है, जबकि तकसीम कार कंपनी 5 रुपये फ़ी यूनिट लेती है। इसके अलावा एनर्जी कॉस्ट जो है 8 से 10 रुपये फ़ी यूनिट है, बाकी 18 रुपये आप इन पावर प्लांट्स को किराए दे रहे हैं। इन प्लांट्स को लगाने का सूद और कर्ज की वापसी, रुपये और डॉलर रेट का फ़र्क और इसके मुनाफा और जो सरमाकारों को दिया जाता है, इसकी कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। अवैस लगारी कहते हैं कि मिसाल के तौर पर साहिवाल पावर प्लांट जब 2015 या 2016 में लगाया गया तो उसकी फ़ी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट 3 रुपये के करीब थी, आज वो बढ़कर 12 रुपये हो चुकी है। इस वजह से वो डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में कमी, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर शरह सूद में इजाफा हुआ है। वफाकी वजीर का कहना था कि हर साल तकरीबन 80 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट इन फ्रांस ऑयल प्लांट्स को की जाती है, जो 2002 से 2094 की पॉलिसी के तहत लगाए गए थे। इनके मुताबिक यानी 1994 से 2002 तक किसकी हुकूमत थी? पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत थी, आप सबको पता है। इसके अलावा इस लगारी का कहना है कि हुकूमत इन प्लांट्स की मुकम्मल पेमेंट करके उन्हें बंद करने की कोशिश करे, जबकि दीगर IPP से भी बात की जाएगी। इसके अलावा साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने बिजली तकसीम कार कंपनी IPPs को जाने वाली अदायगियों का रिकॉर्ड मांगने के बाद अब कहा है कि IPPs के मुआहदे पढ़ें और इनकी तफसीलात भी जानता हूँ। बदइंतजामी और बदनवानी के नाम पर सरमायाकारों को एतमाद टूटने की वजह से हमें लूटा जा रहा है। इससे कबल गौहर एजाज ने वफाकी वजीर अवैस लगारी से IPPs को की गई अदायगियों का रिकॉर्ड मांगा था। उन्होंने प्रेस रिलीज में मुतालबा किया था कि तमाम 106 IPPs का डेटा पब्लिक किया जाए और कौम को बताया जाए कि किस बिजली घर ने अपनी सलाहियत के मुताबिक कितनी बिजली पैदा की और कितनी वसूली की। इस प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया कि बिजली की असल कीमत 30 रुपये फ़ी यूनिट से कम होनी चाहिए। IPPs के साथ किए गए माहदों को टेक एंड पे में तब्दील किया जाए। अब उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर एक तफसीली पोस्ट की और कहा कि 48% IPPs 40 बड़े ख़ानदानों की मिल्कियत हैं। बिजली की असल कीमत 30 रुपये यूनिट के बजाय 60 रुपये नाजायज़ वसूल की जा रही है। यानी 40 बड़े ख़ानदान, आपको पता है नवाज शरीफ का ख़ानदान है, जरदारी का ख़ानदान है, इसके अलावा कई बड़े ख़ानदान हैं। सबसे बड़े टॉप आपकी सियासत को, आपके मुल्क को चलाने वाली ख़ानदान है, दोनों यही हैं जो यहाँ से आपसे कमा के बैरून मुल्क जा रहे हैं। हमजा शहबाज का अलग काम चल रहा है, नवाज शरीफ के बेटों का अलग चल रहा है, जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर का अलग सिस्टम चल रहा है। यार आपको लूटने वालों की कोई कमी नहीं है, हर एक ने आपको लूटा हुआ है। और ये 40 ख़ानदान आप गिन के निकालें, यही 40 ख़ानदान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान के अवाम को लूटा है, पाकिस्तान के सरमाए को लूटा है, पाकिस्तान को आज दिवालिया करने के करीब पहुंचाया। तो यही 40 ख़ानदान हैं। इन 40 ख़ानदानों ने तरह तरह के कारोबार करके, चीनी का कारोबार इनका, लोहे का कारोबार इनका, उसके बाद सब कुछ इनका, फिर उसके बावजूद ये यहाँ से पैसा बैरून मुल्क ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ लेके जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए, और लंदन में फ्लैट्स बनाते हैं, दुबई में फ्लैट्स बनाते हैं, वहाँ पर जायदादें बनाते हैं, स्विस बैंकों में पैसे जमा करते हैं और रेडी वालों के बैंक अकाउंट से पैसे निकलते हैं। तो ये इन लोगों ने मुल्क को लूटा है। और फिर साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने कहा कि वज़ीर तवानाई अवैस लगारी, मुझे यकीन है कि आप
قابل وزیر ہیں، عوام کے ساتھ تمام یہ IPPs کا ڈیٹا شیئر کریں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت یہ جو 40 خاندان چور خاندان ہے، پاکستان کے عوام کو لوٹنے والے، بجلی کے نام پہ، IPP کے نام پہ، یہ کیا ایکسپوز کرتی ہے حکومت، یا یہ حکومت جو خود ملوث ہے یہ کہاں سے کرے گی؟ کیونکہ وزیر اعظم کا بیٹا حمزہ شہباز اس میں ملوث ہے، حکومت اور ان کے اراکین اس میں ملوث ہیں، تو وہ کہاں سے کریں گے؟ لیکن اس تمام معاملے میں یقیناً ہمارے پالیسی سازوں کو، ہماری حکومتوں کو، اپوزیشن کو، تمام لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا، عوام کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو 40 خاندان، 40 IPPs کے نام پہ جو بڑے خاندان ہمیں لوٹ رہے ہیں، ان سے چھٹکارا پالنے کے لیے آپ کو کوئی مستقل حل نکالنا ہوگا، ورنہ یہ بجلی کا بل آج آپ کا اگر 20,000 25,000 30,000 40,000 50,000 آئے نا، تو کل وہ شاید ڈبل ہوگا، پھر لاکھ تک چلا جائے گا۔ تو اس وقت شاید جس طرح آج ماحول بنا ہوا ہے، لوگ بجلی کے بل ادا نہیں کر پا رہے ہیں اور خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، لوگوں کی انکم ہی اتنی نہیں ہے۔ اب بھی مثال میں نے آپ کو بتائی کہ میرا 44,000 کا بل آیا ہے، بڑے بھائی اور میرے درمیان 2 گھر ہیں، اب 44,000 جتنی ہماری تنخواہیں نہیں، اتنا بجلی کا بل آتا ہے، تو آپ بتائیں کیسے پیمنٹ ہوگی؟ تو یقیناً اس بارے میں ہم سب کو سوچنا ہوگا، نکلنا ہوگا، اور جب تک ہم نکلیں گے نہیں، کیونکہ اس وقت جماعت اسلامی نکلی ہوئی ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے اس جو احتجاج دھرنے کا ساتھ دیں اور اپنے ان حقوق کے لیے نکلیں، اسلام آباد کے ان حکمرانوں سے اپنا چھٹکارا پائیں اور اپنے حق لے کر رہیں۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔